بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 صفر المظفر ہے۔ 28 صفر المظفر یوم وصال ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرات گرامی، آپ 977 ہجری کو پیدا ہوئے اور 28 صفر 1041 میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اسم گرامی احمد ہے اور آپ تاجدار عدالت، امیر المومنین، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کئی سلاسل طریقت میں فیض یافتہ ہیں، مگر آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو رواج دیا اور اس سلسلہ میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوئے اور آپ سے ہی اجازت و خلافت حاصل کی، اور آپ نے 4 دانگ عالم میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پھیلایا۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مقام اور قدر و منزلت ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر احمد ہوگا، وہ نور عظیم ہوگا اور 2 بادشاہوں کے درمیان ہوگا، اور فرمایا اس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو 2 بادشاہوں کے درمیان ہوئے اور کلمہ حق بلند کیا، اور جس دور میں عقیدہ توحید پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، عقیدہ توحید میں گڑبڑ کی جا رہی تھی، اس دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ حق بلند کیا اور بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور وہ جو دین الہی کے نام پر اسلام میں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا، اس کے مضمون مقاصد کو آپ نے تیش نیس کیا اور توحید کا علم لہرایا، اور حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسلام کو تازہ بہار ملی، اسلام کو احیاء ملا، اور اسی لیے آپ کو مجدد الفسانی پہلے 1000 سال جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی فیضان چلتا رہا، اور دوسرا 1000 سال میں آپ جس زمانہ اقدس میں پیدا ہوئے، وہ آپ 10 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے،
اور آگے 11 تک آپ کا زمانہ اقدس رہا۔ آپ 11ویں صدی میں داخل ہوئے اور 10ویں صدی میں نے عرض کیا آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے تجدید دین کا کام کیا، اور اگر معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ دوسرے 1000 سالہ دور کے مجدد اعظم ہیں۔ ایک 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، ایک 1000 سالہ مجدد ہوتا ہے۔ جس طرح 100 اور 1000 میں فرق ہے، اسی طرح مجدد اور مجدد الف ثانی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مجدد اعظم ہوتا ہے، اور اب 10 صدیوں تک دین کا جتنا بھی کام ہوگا، جتنا بھی دینی امور پر کام کیا جائے گا، جتنا بھی دین کا چراغ روشن ہوگا، جتنی بھی دینی تحریکیں اٹھیں گی، ان میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان اور برکات شامل ہوں گی۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگتے ہیں، میرے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ نقشہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے مجدد پاک حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے مرشد کامل حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہاں کوئی واقفیت بھی ہے؟ تو میری سرکار مجدد نے عرض کی حضور میں وہاں آپ کی واقفیت سے ہی جا رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب حج پر تشریف لے گئے، جب مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، فرماتے ہیں کہ ہر چیز مجھے ایسے محسوس ہوتی تھی کہ جیسے میری آشنا ہے، میں اس کا آشنا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتی ہے۔ یعنی کہ ہر طرف عرفان کا عالم تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میرے شیخ نے میرا استقبال کیا، اور آپ اپنی مسند سے اٹھ کر باہر آ کر حضرت مجدد پاک کا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال فرمایا۔ اور پھر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت مجدد پاک کو حج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فیضان ملا ہے، کتنا عرفان ملا ہے، کتنی برکات نصیب ہوئی ہیں، کتنے تحائف ملے ہیں، کتنی روحانیت ملی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت باقی باللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ کو بلند کیا، کہیں یہ انداز بھی ہوتا ہے، کہیں نگاہ بلند کر کے دیکھا جاتا ہے، کہیں اس انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا میں نے نگاہ بلند کی تو میری نگاہ کی حدود ختم ہو گئی۔ حضرت مجدد کو جو فیضان ملا اس کی حد ختم نہ ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، میرے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ توحید کے علم بردار تھے، اور آپ کے ہی فیضان کے مظہر کامل حضور پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ حضور مجدد کی فکر کے وارث ہیں۔ آپ ساری زندگی حضرت مجدد پاک کی کلمات پر پہرا دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار مجدد اور سرکار لاسانی اور مشایخ نقشبندیہ اور اکابر اولیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا